اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کر دے، آپ کی ہر تمنا پوری کر دے، تو کیا آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ اس نعمت کو سنبھال پائیں؟ ذرا سوچئے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری قسمت بدل دے، میرے حالات بدل دے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں تمہارا دل بدلوں گا، تمہارے خیالات بدلوں گا، پھر تمہاری قسمت بدلوں گا۔ آج کی ویڈیو کا راز بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دعا کو دیر سے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو اس نعمت کے قابل بناتا ہے جو آزمائش کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ وہ نعمت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنے کا خود فیصلہ نہ کرے۔ ہمیں اپنی حالت کو خود بدلنا ہوگا، خود ڈیسیژن لینا ہوگا۔ مدد اللہ تعالیٰ ہماری فرما دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دل سے دعا مانگی، آنسو بھی بہائے، نمازیں بھی پڑھی، لیکن حالات نہیں بدلے؟ پھر دل میں ایک خاموش سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ آخر کب؟ یہ سوال ایک کمزور ایمان کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک تھکے ہوئے دل کی آواز ہے۔ لیکن یارو یہی وہ مقام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی قسمت نہیں بدلتا، بلکہ اس کے دل پر کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے حالات بھی بدلتے ہیں، پھر اس کا مقام، مرتبہ اور معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور مسلسل دعائیں مانگتا رہے، خیر مانگتا رہے۔ بھلائی کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بھی نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی۔ رات کے آخری پہر سجدے میں ایک انسان آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا ہے اور زبان پر صرف ایک لفظ ہے کہ یا اللہ میری زندگی بدل دے۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وہی دعا، وہی انتظار اور حالات ویسے کہ ویسے۔ ایک رات اس نے دل میں سوچا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید اس لیے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور اسی خیال نے اس انسان کے دل کو توڑ کے رکھ دیا۔ اسی رات اس نے قرآن کھولا، اور جیسے ہی اس انسان نے قرآن کو کھولا تو پہلی نظر اس آیت پر پڑی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بھی اس وقت تک کسی قوم کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی مدد نہ کرے، اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ اور پھر وہ انسان خاموش ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنی قسمت بدلنے کی دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے دل کو بدلوں گا، اپنے خیالات کو بدلوں گا، اپنے ویژن کو چینج کر کے دیکھوں گا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے حالات تو فوراً نہیں بدلے، لیکن اس کی ترجیحات بدل گئی، اس کی نماز بدل گئی، اس کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی، اور اس کا غصہ کم ہو گیا، اسے سکون ملنے لگا، اس کا دل مطمئن ہونے لگا، دعاؤں میں، عبادت میں اس کا دل لگنے لگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے وہ دروازے کھول دیے جسے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ بند تصور کرتا تھا۔ تب جا کر اس انسان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری تقدیر کو روک نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مجھے اس تقدیر کے قابل بنا رہا تھا تاکہ میں اس قابل بن جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے میرا وہ جو ویژن ہے، جو میرا پرپس ہے، اس کا جو ثمر ہے وہ مجھے عطا کرے۔ شروع میں سوال تھا کہ اللہ پہلے انسان کا دل کیوں بدلتا ہے؟ اب جواب واضح ہے، کیونکہ بدلے ہوئے دل کے بغیر بدلی ہوئی تقدیر بھی انسان کو وہ سکون نہیں دیتی جو انسان کا دل انسان کو سکون دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوشی کا جو تعلق ہے وہ باہر کی چیزوں سے ہے، جبکہ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر اندر بے چینی ہے، اندر غم، دکھ اور اینگزائٹی موجود ہے تو بڑی سے بڑی کامیابی بھی انسان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے دل کی تعمیر کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس کا مفہوم ہے کہ ممکن ہے کہ ہم جو چیز ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے، یعنی ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ اس انسان پر آزمائش کا ایک امتحان ڈال دیتا ہے۔ جو انسان آزمائش سے نکل کر اپنے ویژن پر، اپنے پرپس پر قائم رہتا ہے، یعنی کہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یارو
میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے جتنے بھی نوجوان مجھے دیکھنے والے ہیں، کہ دل کی تعمیر کے بغیر قسمت کی تبدیلی بھی اکثر اوقات ادھوری رہ جاتی ہے۔ پہلے اپنے اندر کی تبدیلی کو محسوس کرو، اور قرآن کا ریفرنس بھی یہی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے وہ پہلے دل کی نرمی کو محسوس کرے گا، پھر اپنے حالات کو بدلنے کے لیے دعا بھی کرے گا۔ اصل جو معجزہ ہے وہ حالات کا بدل جانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو معجزہ ہے وہ دل کا بدل جانا ہوتا ہے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، تو پھر ہم اپنی آزمائش کو بھی رحمت محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشکل دور میں بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا۔ پہلے ایمان مضبوط ہوا، اور اس کے بعد مدینہ کی کامیابیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ یارو، یہی تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ پہلے دل اور اس کے بعد منزل۔ ایک سوال، اگر اللہ آج تمہاری ہر دعا کو قبول کر دے، تمہاری تمنا کو قبول کر دے، تو کیا تمہارا دل اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کیوں قبول نہیں کرتا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا بدلنا چاہتا ہے۔ اب آتے ہیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ یہ 5 اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ہر انسان کو بدلنے چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں محسوس ہونی چاہیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کو رسم نہیں بلکہ ایک ملاقات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ، سجدے میں، دعا میں، رکوع میں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، پھر جا کر تمہیں اسلام کی تاریخ، مسلمان کی روایات کا جو ریفرنس ہے یا ایویڈنس ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ 2 اصول ہیں جو آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے کافی ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ شکایت کرنا بند کر دیں، اور آج سے شکر گزاری کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ شکر گزاری وہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہر وہ انسان جو معاشرے میں شکر گزار ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ چوتھا جو اصول ہے وہ بھی آپ کی تبدیلی کو ایک پاورفل درجے تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو یہ اصول بھی نامکمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں، چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، آپ کی دعائیں، آپ کے بدلتے ہوئے لمحات کو چینج کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں پر توبہ، استغفار انسان کو لازمی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ 5واں اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ اپنے کردار کو بھی بدلنا سیکھیں۔ بعض اوقات ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو چال چلن ہے، ہمارا جو گفتار کا طریقہ ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں گے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو یہاں معاشرے میں نظر آتے ہیں، سوسائٹی میں نظر آتے ہیں کہ جن کو بڑی بڑی کامیابیاں ملی، لیکن وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس نہیں کرتے، وہ بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں، معاشرے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی بدلی ہوتی ہے، ان کا دل ابھی تک بھی خالی ہوتا ہے عبادت سے، دعاؤں سے، روحانیت سے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ وہ تمہیں اس دعا کے قابل بناتا ہے، تاکہ تم اس لائق ہو جاؤ کہ تم جب وہ دعا کرو تو وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے نا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر ہم آزمائش میں ہیں تو پھر آسانی بھی آنے والی ہے۔ اگر تم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا تو ہر تاخیر تمہیں ایک سزا لگے گی، تمہیں ایسا لگے گا کہ شاید میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یارو، یہیں پر اگر تم نے اس حقیقت کو اپنا لیا، ان باتوں پر، ان اصولوں پر چلنا سیکھ لیا، تو میری ملت کا ہر وہ بندہ، ہر وہ نوجوان جب بھی اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے گی، کوئی تاخیر آئے گی اللہ کی طرف سے، تو تم اس حقیقت کو قبول کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو پہلے اس انسان کا دل بدلا جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں ایسا انسان بنا دے
کہ جب تم کوئی دعا مانگو تو تم اس دعا کے لائق ہو جاؤ